عبدل گاؤں سے شہر آیا تھا کام کی تلاش میں۔ وہ صرف 14 سال کا تھا۔ بھائی جان، آپ کے پاس میرے لائق کوئی کام ہے کیا؟ نہیں بیٹا، آگے اور دکانیں ہیں، تم چاہو تو وہاں پوچھ لو۔ عبدل آگے بڑھ گیا اور وہ وسیم کی دکان پر پہنچ گیا۔ بھائی جان، آپ کے پاس میرے لائق کوئی کام ہے کیا؟ کام تو ہے، لیکن کیا تم سے یہ ممکن ہوگا؟ گھنٹوں تک اس کھولتے تیل کے پاس کام کرنا ہے۔ میں مالپوئے فروخت کرتا ہوں اور مالپوا بنانے کے لیے اس تیل کی کڑاہی کے پاس ہی کھڑے رہنا ہوتا ہے۔ میں کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں مہینے کے 5,000 دے سکتا ہوں، رہنا اور کھانا بھی میں ہی دوں گا۔ عبدل نے سوچا، یقیناً 5,000 بہت چھوٹی رقم ہے، لیکن کم سے کم میں 5,000 تو گھر بھیج سکتا ہوں نا، کیونکہ رہنے اور کھانے کا انتظام بھائی جان کر ہی دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، مجھے منظور ہے۔ ٹھیک ہے پھر۔ وسیم عبدل کو اپنے گھر لے گیا۔ یہ عبدل میاں ہے، آج سے یہ ہماری دکان پر کام کریں گے اور یہیں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ٹھیک ہے عبدل میاں، آپ ہاتھ منہ دھو لیجئے، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ ٹھیک ہے آپا۔ آفرین نے عبدل کو کھانا دیا اور اس سے گفتگو کرنے لگی۔ عبدل کو سونے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا۔ وسیم بھائی اور آپا دونوں بہت اچھے ہیں، بھلے ہی میری کمائی کم ہو رہی ہو، لیکن دونوں میرے کھانے اور رہنے کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں۔ مجھے جلدی سے جلدی وسیم بھائی سے کام سیکھنا ہوگا۔ عبدل خوش تھا۔ اگلی صبح عبدل اور وسیم دکان پر پہنچے۔ عبدل نے دکان میں جھاڑو لگائی اور وسیم مالپوئے بنانے کی تیاری کرنے لگا۔ دیکھ بیٹا، روز اس کڑاہی کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد ہی اس میں تیل ڈالتے ہیں۔ جی بھائی جان۔ وسیم نے کڑاہی صاف کی اور اس بڑی سی کڑاہی میں ڈھیر سارا تیل ڈالا۔ اب اس تیل کے کھولنے تک انتظار کرنا ہے، تب تک ہم مالپوئے کے لیے آٹا گھولیں گے۔ وسیم نے عبدل کو مالپوئے کا آٹا گھولنا سکھایا۔ اب باری ہے سب سے مشکل کام کی۔ اس آٹے کو تیل میں چھوڑنا ایک ہنر ہے۔ عبدل کڑاہی کے نزدیک آیا۔ باپ رے، یہ تو بہت گرم ہے۔ ہاں، اس کا ایک بھی چھینٹا انسان کے جسم کو جلا سکتا ہے، یا خدا۔ وسیم نے بڑی ہوشیاری سے آٹے کو تیل میں چھوڑا۔ یہ دیکھو، ایسے ہی فاصلہ رکھ کے چمچ سے دھیرے سے آٹا تیل میں چھوڑنا، ورنہ تیل کا چھینٹا اڑے گا۔ وسیم نے کئی مرتبہ کر کے دکھایا۔ اب میں کوشش کروں؟ ہاں، لیکن ہوشیاری سے۔ عبدل نے جیسے ہی مالپوئے کا آٹا تیل میں چھوڑا تو جھٹ سے تیل کا چھینٹا اڑ کے اس کے ہاتھ پر پڑا۔ کیا ہوا؟ وسیم نے عبدل کے ہاتھ سے چمچ لے لیا اور دیکھا تو تیل کے چھینٹے اس کے ہاتھ میں بڑا سا پھوڑا ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہوشیاری سے کرنا۔ تم فکر مت کرو، جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی جان۔ عبدل کے پھوڑے پہ جلن ہو رہی تھی اور درد بھی۔ ایک کام کرو، تم گھر جا کر آرام فرماؤ۔ نہیں بھائی جان، کچھ دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا، میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تیل سے ذرا فاصلہ رکھنا۔ عبدل اندر کاؤنٹر پر بیٹھ گیا اور وسیم روز کی طرح مالپوئے بنانے لگا۔ عبدل ان مالپوؤں کو پیک کر کے خریداروں کو دینے لگا، لیکن عبدل کو برا لگ رہا تھا کہ وسیم بھائی کو ہی زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اگلی صبح دکان کھولتے ہی عبدل نے کام شروع کر دیا۔ اس نے دکان صاف کی، کڑاہی صاف کی اور پھر کڑاہی میں تیل ڈالا۔ عبدل، اب تم تیل کی کڑاہی سے فاصلے پہ رہو۔ نہیں وسیم بھائی، آج تو میں مالپوا تیل میں ڈالنا سیکھ کر ہی رہوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آج ذرا ہلکے ہاتھ سے ڈالنا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، میں خیال رکھوں گا۔ وسیم نے مالپوئے کا آٹا گھول دیا اور پھر وہ کڑاہی کے پاس آیا۔ عبدل میاں آرام سے۔ جی۔ عبدل نے بہت ہلکے ہاتھ سے تیل میں مالپوا ڈالا۔ اس مرتبہ اس نے صحیح طریقے سے ڈالا اور اس پہ تیل بھی نہیں اڑا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ دیکھیں بھائی جان، بہت اچھے، ایسے ہی ڈالو اچھے سے۔ عبدل نے 2-3 اور مالپوئے ڈال دیے اور پھر جب اس نے خوش ہو کر ایک اور مالپوا ڈالا
तो फिर से उसके हाथ पर तेल का छींटा पड़ा। या अल्लाह, फिर से? अब्दुल के हाथ में 2-3 फोड़े आ गए थे। वसीम ने उसके हाथ पर क्रीम लगाई। अब तो तू तेल से दूर ही रह, मेरी ही गलती थी। तू अभी भी बच्चा है, गरम तेल के पास काम करना कैसे कर सकता है? तू जाकर काउंटर पर बैठ। जी। अब्दुल काउंटर पर बैठा था और वो सोच रहा था कि कहीं वसीम उसे काम से ना निकाल दे। खैर, खरीदार आते गए। वसीम मालपुए बनाता गया और अब्दुल मालपुए पैक करके खरीदारों को देता गया। वसीम की दुकान के सामने एक पेड़ था जिसके नीचे एक फकीर बाबा आकर बैठे। अब्दुल गौर से उस फकीर को देख रहा था। फकीर के कपड़े फटे हुए थे और उसका जिस्म भी बहुत कमजोर लग रहा था। क्या हुआ? उस फकीर की हालत देखिए। मुझे अपने गांव के गरीबों का ख्याल हो आया। किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन तो उस फकीर की मदद कर सकता है। जाकर एक मालपुआ उस फकीर को भी दे आ। ठीक है भाईजान। अब्दुल ने एक मालपुआ पैक किया और उस पेड़ के पास गया। ये लो बाबा, खा लो। शुक्रिया बेटा, आज बगैर मांगे तूने मुझे खाना दे दिया। अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे। अगर अल्लाह मियाँ मेरी बात सुन रहे होते तो मेरा ये हश्र थोड़ी ना होता। ये देखिए, जब भी तेल में मालपुआ डालने जाता हूँ तो तेल के छींटे उड़ जाते हैं। गांव से यहाँ आया हूँ कि कुछ पैसा कमा कर अम्मी अब्बू की मदद करूंगा, लेकिन मालूम नहीं क्या होगा। तो फिक्र मत कर बेटा, सब कुछ ठीक होगा। अब्दुल वापस दुकान की जानिब चल पड़ा और जब वो दुकान में पहुंचा तो उसके हाथ पर कोई फोड़ा नहीं था। तेरे हाथ पे 3-4 फोड़े थे, वो कहाँ गए? अभी तक तो थे, यकायक खत्म कैसे हो गए? अब्दुल ने उस फकीर की जानिब देखा और फकीर मुस्कुराने लगा। फकीर के जिस्म के आसपास रोशनी नजर आने लगी। बेटा, अब तू अगर खौलते हुए तेल में भी हाथ डालेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा। वो ज़ईफ फकीर गायब हो गया। अब्दुल और वसीम हैरानी में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो फकीर जरूर कोई पीर थे जिन्होंने तुझे नेमत अता फरमाई है। क्या मैं हकीकत में खौलते हुए तेल में हाथ डाल सकता हूँ? शायद। अब्दुल ने तेल का एक कतरा अपने हाथ पर डाला तो उसे तेल जरा भी गर्म नहीं लगा। भाईजान, हाथ नहीं जला। क्या? और फिर अब्दुल ने तेल की कड़ाही में हाथ डाला, लेकिन उसका हाथ जला ही नहीं। वसीम और अब्दुल दोनों हैरान रह गए। अब्दुल अपने हाथ से खौलते तेल से मालपुए निकालने लगा। बाजार से गुजरने वाले लोग उसका ये करतब देखकर हैरान रह गए। वसीम के ग्राहक बढ़ गए। 2 मालपुए। 2 मुझे भी। ये सब तेरी वजह से है अब्दुल। अब्दुल खौलते तेल में हाथ डालता था। ये देखने के लिए खरीदारों का हुजूम लगने लगा। वसीम मियाँ की दुकान चल पड़ी। अब्दुल की पगार भी 5,000 से 30,000 हो गई। अब वो अपने अम्मी अब्बू को सारे पैसे भेजा करता था और वो खुश था। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपकी नेमत की वजह से आज मैं अपने सारे फर्ज अदा कर पा रहा हूँ। खौलते तेल में हाथ डालने वाला अब्दुल मशहूर हो गया, जादुई मालपुए वाले के नाम से।